شیطان کہاں تک حملے کرتا ہے اس کو اس واقعے میں سمجھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون ہوتے تھے؟ صحابی، جو روحانیت کی معراج پہ پہنچے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ سورہ نجم کی تلاوت چل رہی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ یہاں پہ مشرکین مکہ کے بتوں کا ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کے لیے رکے، تو صحابہ کرام کو پیچھے ایک آواز محسوس ہوئی کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا ہو وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، کہ ان مشرکین مکہ کے بتوں سے بھی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ صحابہ کے تو دل ڈوب گئے کہ ابھی تک تو توحید کی دعوت تھی، بتوں کی نفی تھی، یہ کون سی آیت نازل ہو گئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو صحابہ کے تو دل ڈوبے ہوئے تھے، اور مشرکین نے جو سنا انہوں نے بھی سوچ لیا کہ وہ بڑے خوش ہو گئے، لوگ آج تو ڈیل پوری ہو گئی۔ وہ یہ تو کہتے تھے نا تم ہماری مانو ہم تمہاری مانیں، تو اللہ نے کیا کہا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین ہمیں ہمارا دین، یا کوئی یہ والا جوڑ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن اللہ کی کر لو ایک دن بتوں کی کر لو۔ وہ تو یہ چاہتے تھے، ان کو تو موجود لگ گئی۔ صحابہ کے دل بڑے پریشان، تو یہ کیا ہوا؟ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ بھی کہا، کیا ایسی بھی کوئی بات نازل ہوئی، یہ پڑھا آپ نے؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر میں فوراً ہی جبرائیل آ گئے، اور انہوں نے پوری بات بتائی کہ آقا جب آپ تھوڑی دیر کے لیے جو رکیں، درمیان میں شیطان نے ایسی آواز بنانے کی کوشش کی اور یہ صحابہ نے یہ جملہ سن لیا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ جیسی مقدس ہستیوں کو وہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ جی، ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔